کہ ایران نیوکلیر پاور سمجھیں بن چکا ہوا ہے، کیونکہ تمام حربے استعمال ہو چکے ہیں۔ اب امریکہ کی افغانستان میں موجودگی، اگر یہ منرلز اینڈ مائنز کا معاہدہ ہو جاتا ہے، کیا وہ ایران کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویئرس، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا اور آپ کا عوامی رابطہ مزید مضبوط ہو۔ ایران کے صدر پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ دورہ پاکستان کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے اور ایران کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے، لیکن مسعود پزشکیان آج اگر لاہور میں موجود ہیں تو واشنگٹن ڈی سی میں، ماسکو میں، بیجنگ میں، نیو دہلی میں، تل ابیب میں، یعنی یہ دنیا کے اہم کیپٹلز ہیں، دنیا کے بڑے ممالک کے کیپٹلز ہیں۔ تل ابیب اسرائیل کا کیپٹل ہے۔ اس دورے کو وہاں سے بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، ویسٹرن میڈیا مانیٹر کر رہا ہے، انڈین میڈیا مانیٹر کر رہا ہے۔ اس دورے کی اتنی اہمیت ہے، اور اگر ایران کے صدر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں تو وہ مغرب کو یہ پیغام دے رہے ہیں، مغرب سے مراد امریکہ کو اور اس کے اتحادی یہ ویسٹرن یورپ، ایسٹرن یورپ کو، کہ اگر آج بھی آپ نے ہمارے ساتھ نیوکلیر ایگریمنٹ کرنا ہے، آپ کو ہمارے نیوکلیر ایگریمنٹ پہ کوئی تحفظات ہیں، اگر اس کا کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہے، اگر کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، تو تمہارے پاس واحد ایک راستہ ہے، وہ ہے اسلام آباد۔ وایا اسلام آباد تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ایران پر اسرائیل کا حملہ ہوا تھا تو 56 اسلامی ممالک، 57 تو الٹیمیٹلی ایران ہوا، 56 اسلامی ممالک میں پاکستان واحد ایسا ملک تھا جس نے کھل کے ایران کا ساتھ دیا۔ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے، ہماری پارلیمنٹ نے، ہماری گورنمنٹ نے، ہماری اپوزیشن نے، ہمارے میڈیا ہاؤسز نے، پاکستان میں امام بارگاہیں ہوں، ہماری مساجد ہوں، ہمارے مندر ہوں، گردوارے ہوں، سکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، سرکاری دفاتر ہوں، تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایران کا کھل کر ساتھ دیا تھا۔ 25 کروڑ عوام ایران کے ساتھ کھل کے کھڑی ہو گئی تھی، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ایران نے گزشتہ 20 سالوں میں انڈیا کے ساتھ پیار کی پینگیں اور پتنگیں بڑھائی تھی۔ کسی کو میری بات اچھی لگے یا بری لگے، لیکن جس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے برادر اسلامی ممالک میں اسرائیل نے حملہ کیا، ہم نے یہ نہیں کہا یہ اہل تشیع ہیں، ہم نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، کیونکہ میری نظر میں اہل تشیع ہوں، اہل سنت والے ہوں، تمام مسلمان ہیں، ہم کسی کو اچھا برا کہہ ہی نہیں سکتے۔ اچھے برے انسان کے اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ انسان اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس پوزیشن پر کہ پاکستان نے ایران کا کھل کر ساتھ دیا، تو آج ایران کے صدر پاکستان کا تشکر، پاکستانی عوام کا شکر ادا کرنے آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس وقت ایران حالت جنگ میں تھا، ایران کی پارلیمنٹ سے بھی آواز آئی تھی تشکر پاکستان، تشکر پاکستان، یعنی شکریہ پاکستان۔ لیکن اپارٹ فرام دیٹ، ایران اگر پاکستان کا شکریہ ادا کرنے آ رہا ہے تو اس وقت جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان پیار کی پینگیں بڑھ رہی ہیں، محبت کی پینگیں چل رہی ہیں، امریکہ پاکستان کے ساتھ اخوت، بھائی چارہ، مساوات پر اگر باتیں کر رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو اس پر ایران کو ریزرویشن ہے، بالخصوص بلوچستان کو لے کر، کیونکہ مائنز اینڈ منرل جس پر امریکہ اوپنلی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو، اور وہاں 8 ٹریلین US ڈالر سے لے کر 50 ٹریلین US ڈالر تک، ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ فائنینشل ایکسپریس کی رپورٹ ہے، یعنی 800 کھرب امریکی ڈالر سے لے کر 50 کھرب امریکی ڈالر تک جو وہاں مائنز اینڈ منرلز ہیں، جس میں گولڈ ہے، کوپر ہے، آئرن ہے، لیتھیم ہے، ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اگر آج پاکستان میں ہیں، یہ میری ایک رائے ہے، آپ ایگری کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ان کو ریزرویشن ہے امریکہ پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ، جو اب اکنامک پارٹنرشپ تک محدود نہیں ہے، بلکہ مائنز اینڈ منرلز اور تیل اور گیس کے ذخائر نکالنے تک وہ موو کر چکی ہے۔ اچھا، مائنز اینڈ منرلز کہاں پہ ہیں؟ بلوچستان میں ہیں۔ ایران کا جو 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے وہ پاکستان کو کہاں سے ٹچ کرتا ہے؟ بلوچستان کو ٹچ کرتا ہے۔ مائنز اینڈ منرلز کا کیا مطلب ہے کہ بلوچستان میں جو گولڈ ہے، کوپر ہے، آئرن ہے، ریئر ارتھ منرلز ہیں، لیتھیم ہے۔ لیتھیم کا میں آپ کو اکثر یہ بتاتا رہتا ہوں، یہ گرین انرجی، یہ الیکٹریکل ویکلز، جو بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں، یہ اس میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، اور اس پر امریکہ کی ڈیپینڈنس چائنا پر ہے۔ اگر پاکستان اور امریکہ کا اس پر معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس سے امریکہ کو اکنامک بینیفٹ تو ہوں گے، لیکن ایران کو اس معاہدے سے زیادہ ٹینشن یہ ہے کہ اگر امریکہ بلوچستان میں آ جاتا ہے، امریکہ کو وہاں پہ اڈے مل جاتے ہیں اس منرلز اینڈ مائنز کی مد میں، ٹھیک ہے، اس کے چکروں میں،
تو اس سے ایران کی اپنی سیکیورٹی بھی انڈینجر ہو سکتی ہے. یہ ایران کو امریکہ سے خطرہ موجود ہے اور ایران مجھے لگتا ہے جو ایرانین پریزیڈنٹ ہے وہ آج اس پر بات کریں گے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں 1.5 ارب کی جو انڈیا کی آبادی ہے, دنیا کی بڑی ترین منڈیوں میں سے ایک منڈی ہے, اس کو امریکہ ایک دم راتوں رات یا ڈس آن کر رہا ہے. جیسے آپ کسی کو یہ میرا چائلڈ ہے, بعد میں کو مجھے نہیں پتا یہ کس کا چائلڈ ہے, یہ اس کا ڈی این اے کرواؤ. اس وقت امریکہ کا انڈیا کے ساتھ یہ سلوک ہے. تو امریکنز بڑے تیز ہیں, انہوں نے جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے صرف اپنے مفادات دیکھے ہیں. تو ایرانین پریزیڈنٹ اوبیسلی اس پہ بات کریں گے کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کر رہے ہیں تو وہاں ان کو اڈے تو نہیں دیں گے, ان کا وہاں پہ کتنا انفلوئنس ہوگا, وہاں ان کی اکنامک ٹیم یا ٹیکنیکل سٹاف آئے گا یا ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے امریکی خود بھی آئیں گے. اس طرح کے سوالات ایرانیوں کے ذہن میں موجود ہیں. لیکن دوسری طرف ایرانیوں کو پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے کہ سیکیور, پروگریسو اور پروسپر ایران, اس پر بھی اب شک نہیں ہونا چاہیے. اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جس وقت ایران پر حملہ ہوا تھا تو اسرائیل اور انڈیا سے اس طرح کی خبریں ان کے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر نشر کی گئی تھی کہ پاکستان ایران کو باقاعدہ ملٹری سپورٹ دے رہا ہے. اس حد تک پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا ہے. لیکن میں اس خبر کی تصدیق تو نہیں کر سکتا, مگر میں یہ آپ کو ضرور بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے کہ اس کے بارڈر پر ایک ایسی حکومت آ جائے جو پرو اسرائیلی ہو. یعنی اگر ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے جیسا کہ امریکہ یہ چاہتا رہا ہے, اگر آپ دیکھیں 2019 میں ایران کا بیسیکلی نیوکلیئر پروگرام ہی بون آف کنٹینشن ہے نا. ایران کہتا ہے اٹ از فار پیسفل پرپس, امریکہ کہتا ہے نہیں, یہ اگر نیوکلیئر پروگرام یا یورینیم کی انریچمنٹ ایک سرٹن لیول تک لے گیا تو یہ الٹیمیٹلی یہ نیوکلیئر پاور بن جائے گا اور اسرائیل کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہوگا. تو جب اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ ٹینشن چلتی رہتی ہے کہ ایران نیوکلیئر پاور بنے یا نہ بنے, تو الٹیمیٹلی ایران کا نیوکلیئر پاور بننا اسرائیل کے لیے موت ہے. تو اس لیے امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران نیوکلیئر پاور بنے. بہت سارے عرب ممالک کبھی نہیں چاہیں گے ایران نیوکلیئر پاور بنے. اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران نیوکلیئر پاور بنے. اور اگر ایران نیوکلیئر پاور بنتا ہے تو پاکستان واحد ملک ہے جس کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ ہیں اس وقت کی جیو پالیٹکس اس خطے کی. اور یہاں میں آپ کے سامنے ماضی کے کچھ واقعات بھی رکھ دیتا ہوں. ایران کو اس کے نیوکلیئر پروگرام سے رول بیک کرنے کے لیے امریکہ نے 2019 میں وہاں پر ورکرز کی موومنٹ چلائی, یعنی مزدوروں کو کھڑا کر دیا کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے. فیل ہو گئی, سیول وار کرانے کی کوشش کی, فیل ہو گئی. 2021 یا 22 میں غالباً خواتین کے نام پہ موومنٹ چلی, فیل ہو گئی. 2025 میں اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے, ان کے ٹاپ کے نیوکلیئر سائنٹسٹ, آرمی چیف, انٹیلیجنس چیف, سب کو شہید کر دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے, اپنا سیلف ڈیفنس کرتا ہے, اپنا نیوکلیئر پروگرام وہ آج بھی کلیم کرتے ہیں ہم نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. امریکن نیوکلیئر سائٹس پہ ایران کی حملہ کرتے ہیں لیکن ایران کا نیوکلیئر پروگرام آج بھی جاری ہے. تو یہ سب چیزیں کرنے کے بعد, رجیم چینج کے فیلئر کے بعد, امریکہ کے پاس بھی واحد ایک ہی آپشن ہے کہ وہ وایا پاکستان ایران کے ساتھ کوئی بیچ کا راستہ نکال لے. مگر ایران بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. اور میں آپ کو پہلے بھی یہ پیشن گوئی دے چکا ہوں اور آج بھی یہ پیشین گوئی دے رہا ہوں 2 اگست 2025 کو کہ ایران نیوکلیئر پاور سمجھے بن چکا ہوا ہے, کیونکہ تمام حربے استعمال ہو چکے ہیں. اب امریکہ کی افغانستان میں موجودگی, اگر یہ منرلز اینڈ مائنز کا معاہدہ ہو جاتا ہے, کیا وہ ایران کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اور اس خطے میں 2 ایسی گریٹ پاورز ہیں, اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں, ایران کے صدر پاکستان میں آتے ہیں تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. سب سے پہلے چائنا پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہر مشکل میں چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا. لیکن اگر چائنا اور ایران کے ریلیشن آپ دیکھیں تو ایران دنیا کے وہ ممالک جن کو سب سے زیادہ تیل فراہم کرتا ہے, گیس کی فراہمی ہوتی ہے ایران کی طرف سے, چائنا از ون آف دیم, نمبر 1. اور دوسری بات, ایران اور چائنا کا معاہدہ 2021, اس معاہدے کے تحت چائنیز حکومت نے ایران کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ نیکسٹ فیو ڈیکڈس یعنی 30-40 سالوں میں ہم آپ کے ملک میں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے. 400 بلین. پھر ایران ایس سی او کا ممبر ہے, ایران برکس کا ممبر ہے. برکس اور ایس سی او, اس میں چائنا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے کیونکہ چائنا کی انڈسٹری تیل پہ چلتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور چائنا کی یورپ کے ساتھ بھی اربوں خربوں ڈالرز کی ٹریڈ ہے. ایک تو اسٹریٹ آف ہارمز, یہ ایک ایسی پٹی ہے کہ اگر ایران اس کو بلاک کر دے یا اس کو پارشلی بلاک کر دے تو دنیا کی 50 سے 60% جو پرشین گلف سے تیل کی سپلائی ہے وہ رک جائے گی.
اور چائنیز انڈسٹری ود ان نو ٹائم، اور یورپ کی بلکہ میں کہوں گا اور دنیا کی انڈسٹری جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی، کیونکہ انڈسٹری چلتی ہے تیل پہ۔ اس کے علاوہ یمن میں آپ نے ایک گروہ کا نام سنا ہوگا، ہوتھیز۔ یہ کون ہے؟ یہ نظریاتی طور پہ ایران کے ساتھ ہیں۔ جو یورپ سے ٹریڈ ہو رہی ہے نا، یورپین یونین جو ٹریڈ کرتی ہے، اگر سمندری میں ٹریڈ کی بات کرو، وہ یورپی یونین جو ٹریڈ کرتی ہے، یورپ سے ٹریڈ جو میڈیٹرینین سے ہوتی ہوئی ریڈ سی سے ہوتی ہوئی باب المندیب، اور باب المندیب کہاں پہ واقع ہے؟ انڈین اوشین کے ویسٹرن ریجن میں۔ یہ ساری پٹی جو ہے اس کو ہوتھیز جو ہیں یہ افیکٹ کر سکتے، چائنیز یہ جانتے ہیں، اور رشینز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان اگر قریب ہوں گے تو اس کا رشیا کو نقصان نہیں ہے۔ ایران نیوکلیر پاور بنتا ہے تو اس کا رشیا کو نقصان نہیں ہے۔ ایران کے سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں جو دفاعی معاہدے ہیں، سب سے زیادہ ایران اسلحہ کس سے لے رہا ہے؟ اس وقت کی رپورٹس کے مطابق رشیا سے لے رہا ہے۔ پھر ایران کو رشیا سے اس کے نیوکلیر پروگرام میں باقاعدہ سپورٹ مل رہی ہے۔ پھر رشیا ایک کوریڈور بنا رہا ہے، نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور۔ یہ کوریڈور ایران سے ہوتا ہوا، انڈین اوشین سے ہوتا ہوا پاکستان تک ایکسٹینڈ کر رہا ہے۔ تو رشیا ہو، چائنا ہو، پاکستان اور ایران کے تعلقات ان کے لیے قطعاً ریزرویشن کا حامل نہیں بن سکتے، لیکن پاکستان اور ایران کے قریبی تعلقات میں اب واشنگٹن جو ہے وہ یہ راستہ ضرور تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وایا پاکستان ہم ایران کے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کروا دیں۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، ایران اٹامک پاور بن چکا ہوا ہے، وہ قطعاً اپنے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک نہیں کرے گا، مگر پاکستان کی اگر میڈیشن ہو، پاکستان اور ایران اگر آپس میں بیٹھیں تو کم از کم ایک ایسا میکانزم ڈیولپ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہوگا وہ کم از کم دوسرے ممالک کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ جہاں تک بات آ گئی انڈیا کی کہ انڈیا میں اس دورے کی کیا اہمیت ہے، حضور والا انڈیا نے چاہ بہار پورٹ کے نام پر ایران کے ذریعے پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گردی کروائی، بلوچستان کو بہت زیادہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی۔ اٹ ہیز بیکم اوپن سیکرٹ، اور اس کی چھوٹی سی ایک کڑی سب کو یاد ہوگا، کلبھوشن یادیو جو ایران کے ذریعے پاکستان آئے تھے۔ اور جب ایران پر اسرائیل کا حملہ ہوا تو وہی جو ٹیکنیکل سٹاف، وہ جو سو کالڈ سول انجینئرز، وہ جو چاہ بہار پورٹ پر اربوں ڈالر لگا رہے تھے کہ پاکستان کو بیٹرے کر کے انڈیا جو ہے وہ ایران کے ذریعے افغانستان اور سینٹرل ایشیا پہنچے، انہوں نے ہی موساد کو یہ خبریں دی کہ ایران کے انٹیلیجنس چیف، ایران کے ٹاپ کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اور جو ایران کی ٹاپ کی ملٹری براس تھی وہ کہاں کہاں موجود ہیں۔ تبھی تو ایکوریٹ نشانے لگے اور وہ موقع پہ شہید ہو گئے، اور اس بات کا ایرانی حکومت کو اب اندازہ ہو چکا ہے، بلکہ انہیں یقین ہو چکا ہے۔ اور آپ نوٹ کریں گزشتہ 2-3 ماہ سے ایران کولڈ شولڈر دکھا رہا ہے انڈیا کو، اور انڈیا نے اس جنگ میں اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا۔ تو ایران اور پاکستان کا قریب آنا چاہ بہار پورٹ کے لیے بھی موت کا باعث ہے۔ چاہ بہار پورٹ اٹ سیلف ان ڈینجر ہو جاتی ہے، جو انڈیا کے اسٹریٹجک امبیشنز تھے۔ اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے وہ میں کھل کے بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو جب پاکستان پہ ڈرون آ رہے تھے وہ کہاں سے آ رہے تھے، اور ایک آپ کو اسرائیلی پرائم منسٹر کا نیتن یاہو کا بیان اگر یاد میں آپ کو کرا دوں، انہوں نے کہا تھا دنیا کے کون سے ایسے 2 ملک ہیں جو آپ کے لیے جن سے آپ کو بہت خطرہ ہے، نمبر 1 ایران، نمبر 2 پاکستان۔ تو ایران اور پاکستان کی کلوزنس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا جو ہیں، جو پاکستان اور ایران کے خلاف نیکسس بنائے ہوئے تھے امریکہ کے آشیرواد کے ساتھ، وہ بھی اس وقت ڈائلوٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہاں پر جو لوگ اس وقت یہ چیخیں مار رہے ہیں نا، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان بہت قریب آ گئے، امریکہ پاکستان بہت قریب آ گئے، ان کے نالج میں اضافہ کر دوں کہ 4200 ایسی امریکی پروڈکٹس ہیں، ایسی مصنوعات ہیں جو پاکستان اب آئیں گی تو ان پہ 0% ٹیرف ہوگا، اور پاکستان کی جو 2.5% ٹیرف پہ تھی امریکہ پاکستان ٹریڈ، وہ 19% پہ چلے گئی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اس ٹریڈ ڈیل سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا پر 25% ٹریڈ ہو گئی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل میں بھی یہی رہے گی؟ آپ کے پاس کوئی ایسی گارنٹی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ اس خطے میں اپنے فائدے اٹھانے کے لیے یہ ایک ڈھونگ رچا رہا ہے پاکستان کو ٹریپ کرنے کے لیے۔ کبھی یہ کہہ دیتا ہے آؤ مل کے تیل نکالیں، گیس نکالیں سمندر سے، اور منرلز اینڈ مائنز نکالیں، کیونکہ منرلز اور مائنز کا مطلب ہے کہ امریکہ پاکستان سے اربوں ڈالرز کے، کھربوں ڈالرز کا لیتھیم، گولڈ، مائن، کوپر، جو ریکوڈک ہے، یہ ساری معدنیات لے کے جانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ اپنی جو گرین انرجی ہے، جو الیکٹریکل وہیکلز ہے اور جو دیگر ضروریات ہیں وہ اس کو مکمل کر سکے۔
یہ ہے میرا تھیسس. تو پاکستان کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے میرا خیال ہے انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. میں نہیں کہتا پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر لے. امریکہ آج بھی ہماری تجارتی منڈی ہے. سب سے زیادہ جو ہمیں ٹریڈ سرپلس ہے وہ امریکہ سے ہی ہوتا ہے، تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر کا. لیکن پاکستان کو جو اس خطے کے حالات ہیں وہ یہی کمپیل کرتے ہیں کہ آپ کا جو گروپ ہے، آپ جس گروہ میں جائیں اس میں چائنا، رشیا، ایران، ٹرکی اور پاکستان، یہ گروپ نیچرلی ایک دوسرے کے ساتھ ان ممالک کو قریب کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.